سوال تو میرا پاکستان فوج سے بھی ہے کہ کشمیر میں ہزاروں عصمتیں لٹ رہی ہیں، ہزاروں لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، پاکستان سے ملنے کی الحاق کی باتیں کر رہے ہیں، وہ دروازوں سے جھانک رہے ہیں کہ کب پاکستان کی فوج آئے اور ان کی جان بچائے اس ظالم بھارتی فوج سے۔ لیکن ہم کب ان کی جانیں بچانے کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے؟ جب وہ حملہ کشمیر کی بجائے لاہور پر ہوگا، یا پھر اسلامی فوج جو بنائی جن لوگوں نے، اس فوج کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہم کسی بڑے حملے کے منتظر ہیں، یا ہم نے صرف جو ہے وہ اپنے وقت کو گزارنا ہے اور ان لوگوں کو یوں ہی ڈھیل دیے رکھنی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جیسے چاہیں ظلم کرتے چلے جائیں؟ السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں، اور انتہائی رنجیدہ اور دکھے ہوئے دل کے ساتھ اس وقت میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ آج سے ایک روز قبل ڈنمارک میں ایک ڈینش پیٹریوٹس نامی شخص نے قرآن پاک کی اعلانیہ بے حرمتی کی، اور اس کو وہاں پر نہ صرف حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ اس موقع پر میڈیا کوریج کے لیے اور دیگر لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن اس بدبخت کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری جانب کچھ ہی روز قبل جو ہے وہ ایک واقعہ سویڈن میں بھی پیش آیا، جس واقعے کی وجہ سے یقیناً جو ہے وہ امت مسلمہ کے تمام جتنے افراد ہیں، جتنے مومنین ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ہم سب کے جو دل ہیں وہ انتہائی رنجیدہ ہوئے، اور اس تکلیف اور اس دکھ کو جو دینے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر بھرپور انداز میں کوئی کسی قسم کا ایون کہ مذمت بھی دیکھنے کو نہ ملی، اور مسلمانوں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑے بڑے ممالک اور بڑے بڑے لیڈرز تھے، ان سب کی جانب سے صرف لفظی گولہ باری جو ہے وہ کی گئی، اور کسی قسم کا کوئی ایسا عملی قدم نہ اٹھایا گیا کہ جس کے بعد یہ بدبخت لوگ، یہ ظالم لوگ، یہ دلوں کو دکھانے والے لوگ، یہ وہ لوگ جن کو یہی معلوم نہیں کہ تہذیب اصل میں ہے کیا، یہ خود کو بلا وجہ تہذیب یافتہ کہلوانے والے گھٹیا لوگ، جنہوں نے اپنی اس حرکت کے ذریعے ہمارے دلوں کو زخمی کیا، اور آج ہر مسلمان جو ہے وہ رنجیدہ ہے۔ اس رنجیدگی اور اس دکھ کو جو ہے وہ دینے والے تو اپنی جگہ پر، لیکن دوسری جانب میں ان لیڈرز کی، ان رہنماؤں کی، اور ان ممالک پر اور OIC پر حکمرانی کرنے والے جو مسلمان رہنما ہیں، نام نہاد مسلمان رہنما ہیں، میں ان کے میں آج چہرے جو نوچنے کو میرا دل کر رہا ہے۔ آپ کے پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ مسلمانوں کے اس واقعے کے اگینسٹ انہوں نے بیان دیا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب، آپ سے اجازت مانگی کس نے؟ کس بدبخت نے آپ سے اجازت مانگی ہے؟ کر گزرنے والے کر گزرے، اور آپ صرف جو ہے وہ چھنچھنا بجاتے رہیں بیٹھے ہوئے، آپ صرف ڈگڈگی بجاتے رہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے بیان دیا کہ اسلامی ممالک کے عدالتی نظام کے ان مجرمان کو حوالے کیا جائے۔ جی، ان مجرمان کو جنہوں نے سویڈن میں یہ حرکت کی تھی، ان لوگوں کو مسلمانوں کا جو عدالتی نظام ہے، اسلامی عدالتی نظام ہے، اس کے حوالے کیا جائے۔ حضور، آپ کے فرمائش کر دینے سے آپ کے حوالے وہ نہیں کرنے لگے، بلکہ آپ پر، ایران پر اور ہم جیسے غریب ممالک پر صرف پابندیاں ہی لگائی جائیں گی۔ آپ کے ان مطالبات کے کرنے سے بھی صرف آپ کے خلاف پابندیاں ہی سامنے آئیں گی۔ کسی قسم کا اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی انصاف ملے گا یا آپ کے کو حوالے کر دیں گے آپ کے کہنے سے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے لگا۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہماری مسلمانوں کی OIC تنظیم جو ہے، اسلامی تنظیم جو ہے، یہ جو 56-57 ممالک کے بادشاہوں کی تنظیم ہے، اس تنظیم کے پاس بھی سوائے لفظی طور پر مذمت کرنے کے، کنڈیمڈ کرنے کے، اور کوئی تیسری ان کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں ہے یا کوئی ایسا
زبردست قسم کا اقدام نہیں ہے کہ جس اقدام کے ذریعے آپ ان بدبختوں اور بےغیرتوں کو اس کام سے روک سکیں. نہیں روکیں گے، کیونکہ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ ان بےغیرتوں کو تب روک سکتے ہیں جب آپ خود پوری طرح غیرت مند ہوں. آپ لوگ خود اگر پوری طرح غیرت مند ہوں گے تو ہی ان بےغیرتوں کو آپ اس کام سے روک سکتے ہیں. اور آپ غیرت مند تب ہوں گے جب آپ ضرورت مند نہیں ہوں گے. آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہی نہیں ہیں، آپ اپنے قدموں پر نہیں کھڑے ہوئے، آپ محتاج ہیں، آپ کو مانگ کے کھانے کی عادت ہے. آپ لوگ ابھی یا تو جو اچھے کھانے پینے والے ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ اسلامی ممالک چند ایک ہیں، وہ عیاشیوں میں ان کے حکمران اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، میرے نبی کی حرمت کیا ہے، اس کتاب کی حرمت کیا ہے. اور اگر کچھ ممالک جو ہیں وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس قدر ضرورت مند ہیں کہ غیرت کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کو بے غیرت بن کے اپنے سروں کو جھکا کر ان کے آگے ہاتھ پھیلانے ہوتے ہیں. اس ہاتھ کے پھیلانے کی وجہ سے آپ غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. آپ کو بھکاری بن کر جینا ہوتا. کیسے ہم کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ پاکستان اور چین دوست ممالک ہیں، پاکستان اور امریکہ بڑے پرانے دیرینہ دوستی رکھتے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہو ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والا اور دینے والا دوست نہیں ہوا کرتے. ہمدردی ہو سکتی ہے دینے والے کو، لینے والے سے ہمدردی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ دینے والا اور لینے والا دوست ہوں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کے گھر کے دروازے پہ جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو ڈرائنگ روم میں یا اپنے بیڈ روم میں نہیں بٹھاتے، آپ اس کو دروازے پر دے کر صرف روانہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے غیرت مند بننے کی طرف اگر بڑھنا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا. جب آپ بھیگ کے اس جنگل سے باہر نکلیں گے اور آپ اپنی انڈسٹری ڈیولپ کریں گے، اپنی ٹیکسیشن کریں گے، ایمانداری سے اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے. آپ لوگ ایٹم بم بنانے والی ملک کے پاس آپ لوگ ایک سوئی نہیں بنا سکتے، آپ نیل کٹر چمچ نہیں بنا سکتے، وہ بھی آپ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، جب تک آپ پروڈکشن کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک آپ کے پاس آپ ڈسپلن نہیں بنا سکتے. آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی امپورٹ کرتے ہیں. جب تک آپ خود انڈسٹری نہیں لگائیں گے، جب تک کوئی ایسا حکمران نہیں آئے گا آپ کے پاس جو کہ انڈسٹری پر توجہ دے، جو پروڈکشن پہ توجہ دے، لوگوں کے روزگار پہ توجہ دے، اور جب آپ پروڈیوس کریں گے تو آپ کو ان کی جو ایک ضرورت ہے اس ضرورت سے آپ باہر آ جائیں گے. ان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. اور جب آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، جب آپ بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ آپ حقیقت میں غیرت مند ہوں گے، اور تب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے. ادروائز آپ کو ساری زندگی یوں ہی بھکاری بن کے اور ان لوگوں کے منہ دیکھنے پڑیں گے. آپ کا قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک غیرت مند پوری اسلامی دنیا میں ایک ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. خدا کا واسطہ ہے، جاگ جائیں. اگر کوئی ایک دو لوگ ایسے ہیں طیب اردوان جیسے، تو ان کو بھی جب تنہائی محسوس ہوتی ہے عالمی سطح پر اور کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت پھر یہ لوگ کیسے وہ اکیلا سٹینڈ لے سکتا ہے اس پوری یورپی دنیا سے اور پوری امریکہ سے اور یورپی یونین سے اور تمام ان لوگوں سے؟ اللہ کا واسطہ ہے، اس کے لیے جاگنا ہوگا، اس کے لیے جاگنا ہوگا. کس کے لیے ہم نے یہ فوج بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ کشمیر میں ظالم بھارتی فوجی گھستے ہیں اور عوام کے اوپر مظالم کرتے ہیں، بچیوں کی عصمتیں لوٹتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر قتل و غارت کرتے ہیں، زبردستی اس کو جو ہے وہ ایسی دفعات نافذ کر دیتے ہیں کہ جس کو وہ ہندوستان کا حصہ قرار دیتے تھے کشمیر کو. لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ کھڑکیوں میں سے جھانکتے ہیں کہ کب پاکستان کے فوجی آئیں گے، کب ان کو اس ظلم سے نجات دلائیں گے. لیکن ہم شاید منتظر ہیں کہ کب ہمارے لاہور پر حملہ ہو، کب ہمارے ملتان پر حملہ ہو، تو تب ہم ان کو جواب دیں گے. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے. یہ اسلامی فوج جو آپ نے بنائی ہے، کیا یہ صرف سعودی عرب کے بارڈرز کی پروٹیکشن کے لیے بنائی ہے؟ کیا اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا یہ جو تمام ممالک اس میں بیٹھے ہیں، مسلمان ممالک، ان کی عوام کہاں جائے، کس کی طرف دیکھے؟ جاگو، اللہ کا واسطہ ہے. خود غیرت مند آپ تب بنیں گے جب آپ ضرورت مند نہیں ہوں گے. اور اسی طرح یہ جو مہذب کہلانے والے بدبخت، یہ امریکہ، یہ انگلینڈ اور یہ جو یورپی یونین اور تمام وہ ممالک جو خود کو مہذب کہلاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تہذیب سے آ رہی ہیں، اور تم لوگ تہذیب سے آ رہی ہو. کبھی سنا ہے کسی مسلمان نے آج تک تمہاری کتاب بائبل کی طرف، انجیل کی طرف انگلی بھی اٹھائی ہو؟ کیونکہ ہمارے مذہب نے، ہمارے اللہ رب العزت نے اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اپنی قرآن پاک کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں
اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم نے ان کتابوں کا، ان آسمانی کتابوں کا احترام کرنا ہے، اور ہم کرتے رہیں گے۔ ہم تمہاری طرح جواب دینے پہ آئے نا تو تم لوگ بھول جاؤ کہ یہ کس قوم سے ہم پنگا لے بیٹھے ہیں، لیکن ہم احترام کریں گے کیونکہ یہ میرے اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہم پابند ہیں اس حکم کے، اس کی ہمیشہ ہم جو ہے انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ لیکن تم خود بتاؤ کہ تہذیب سے آری کون ہے؟ کبھی سنا ہے کسی مسلمان نے اس طرح کی بد تہذیبی کی ہو؟ تم لوگ آری ہو تہذیب سے، تم لوگوں کو کسی کے مذہب کی، کسی کے جو اس کی کتاب ہے، اس کی روحانی کتاب ہے، اس کی تذلیل کرنے کا تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تم لوگ بد تہذیب جنگلی جانور ہو۔ انسان کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کرتے۔ ان لوگوں کا حل کیا ہے؟ یہ جو بار بار کے اس طرح کے فتنے کھڑا کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ایک فساد سامنے آئے کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک جنگ کی لپیٹ میں آ جائے۔ یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے اچھی طرح، ان کو پتہ ہے یہ جو سپر پاور کہلانے والا امریکہ ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے یہ افغانستان سے کچھ دن پہلے جوتے کھا کے واپس گیا ہے۔ اس کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے اپنی اوقات کا، ٹھیک ہے نا، اس اوقات کا اس کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو ان کا حل کیا ہے؟ تجارتی بائیکاٹ آپ کریں گے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ تجارتی بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ آپ ایک سیریلیک لیتے ہیں نا بچوں کی غذا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ابھی بند کر دیں، آپ نہ لیں، آپ خود پروڈیوس کریں۔ نہیں کریں گے آپ پروڈیوس، آپ منگوائیں گے بھی نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے بچے بھوکے رہیں گے نا۔ آپ بدبخت ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی انڈسٹری سٹینڈ نہیں کی ہے، اس لیے آپ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیسے کریں گے؟ تب کریں گے نا جب آپ کے پاس اپنی انڈسٹری ہوگی، آپ وہ تمام چیزیں خود پروڈیوس کر رہے ہوں گے۔ خدا کا واسطہ ہے ان حکمرانوں کو، ان چہروں کو پہچانو جو پچھلے گئے ہیں، ان کو بھی موجودہ میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ کسی ایک غیرت مند نہیں کوئی ایک پیدا ہوا کہ جو انڈسٹری پہ توجہ دیتا، جو پروڈکشن پہ توجہ دیتا، جو اس قوم کو ایسے روزگار دیتا کہ وہ لوگ یہاں پر، ہم لوگ قرض لیتے ہیں، قرض لے کے پچھلے قرض کی قسط اتارتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں پھر پچھلے قرض کی قسطیں اتارتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، قرضے لے کر سڑکیں بناتے ہیں، قرضے لے کر ہم نے، خدا کے بندو، قرض لے کر اس کو یوٹیلائز کرنا سیکھو، اس سے تجارت کرو، اسے انڈسٹری لگاؤ گے تو اس سے ٹیکسیشن آئے گی، تو تمہارے پاس روزگار آئے گا، پروڈکشن آئے گی، تمہارے ملک میں بہتری آئے گی۔ انڈسٹری کی طرف کوئی نہیں جاتا، تو اللہ کا واسطہ ہے ان کو ووٹ مت دو، ان کے گریبان پکڑو، ان ظالموں سے پوچھو کہ تم لوگ کیوں نہیں جاتے انڈسٹری کی طرف۔ ان انڈسٹری کے نہ جانے کی وجہ ہے کہ آج یہ اس طرح کی بدبخت حرکتیں سویڈن میں، ڈنمارک میں کی جاتی ہیں۔ ورنہ اگر ہماری انڈسٹری ہو اور ہم ان کے ساتھ برابری پہ رہ کر تجارت کریں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، ان کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسی حرکت کریں۔ خدا کا واسطہ ہے جاگو، جاگنے کا وقت ہے، ورنہ جو ہے وہ آپ لوگ تنگ ہوں گے، اور تنگ ہو رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ نے دیکھا کہ امن کا جو یہ سبق دینے والا امریکہ، جو پوری دنیا کو امن کا درس دیتا ہے، پیار محبت کا درس دیتا ہے، اس نے عراق پہ حملہ کیا، اس نے افغانستان پہ حملہ کیا، اس نے اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں ظلم کا بازار گرم کیا، اس نے کشمیر کے اندر بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ اس وقت آپ کو نہیں سمجھ لگتی ہے؟ یہ امن کا درس دینے والا پوری دنیا میں بد امنی کا سب سے بڑا پیغام لے کر کھڑا ہے امریکہ، اور اس امریکہ کی غلامی جب تک ہم کرتے رہیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس غلامی سے کیسے باہر نکلیں۔ جب تک آپ انڈسٹری نہیں لائیں گے، آپ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ اور یہ لوگ آپ کی انڈسٹری اس لیے پنپنے نہیں دیتے کہ اگر آپ کی انڈسٹریاں بن گئیں اور آپ لوگ اپنے پاؤں پہ خود سٹینڈ کر گئے تو پھر ان کے پاس بھیک مانگنے کون جائے گا؟ اور اگر کوئی بھیک مانگنے نہیں جائے گا تو ان کے ہر جائز ناجائز حکم کو کون مانے گا؟ اللہ کا واسطہ ہے تبدیلی لے کر آؤ، اپنی ذہنوں میں، اپنی سوچ میں تبدیلی لے کر آؤ۔ اور امریکہ نے افغانستان میں جوتے کھانے کے باوجود بھی ابھی تک سبق نہیں سیکھا۔ میں مانتا ہوں کہ مسلمان قوم، مسلمان ممالک معاشی طور پر ویسٹ سے بہت پیچھے ہیں، کمزور ہیں، مالی طور پر انتہائی کمزور ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں یہ لوگ، اور ابھی تم لوگوں نے چند ہی روز قبل بہت مار کھائی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے ہماری جان مت کھاؤ، ہمارے ساتھ اس طرح مت کرو، ورنہ پھر کل کو تم لوگ ہی یہ کہتے ہو کہ ان کے اندر سے یہ جو ہے یہ دہشت گرد گروہ بن گئے اور یہ اس طرح ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو اس طرح کی ویسٹ کے اندر ہونے والی گھٹیا حرکتوں کو روکو۔ اگر آپ نہیں روکو گے تو آخر کار تنگ آمد بجنگ آمد، اور پھر تنگ آمد بجنگ آمد کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ دنیا کے امن کا خیال کرو، دوسروں کا احترام کرو، خاص طور پہ جو لوگ آپ کے مذہب کا، آپ کی کتابوں کا احترام کرتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے ان کا احترام کرنا سیکھو۔
اور مسلمان قوم کے لیے میرا صرف یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ اللہ کا واسطہ ہے ایسی لیڈرشپ کو پروموٹ کریں, ایسے لیڈرز کو ووٹ دیں, ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو آپ کو معاشی طور پر مضبوط بنائیں. آپ دنیا پہ اپنی حکمرانی کو واپس صرف اسی صورت میں لے سکتے ہیں اگر آپ تعلیم کی طرف بڑھیں گے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھیں گے, اور آگے بڑھتے ہوئے آپ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں گے. صرف یہ واحد وہ راستے ہیں جن کے ذریعے آپ دنیا پہ اپنی حکمرانی کو دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پروگرام, ہماری ویڈیوز کو آپ لائک کر رہے ہیں تو ابھی اور ابھی اسی وقت ہمارے چینل اردو جائزہ کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے میسیجز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور آپ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں. اپنی رائے ضرور دیجیے گا, آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی قیمتی اور اہم ہے. اس پروگرام سے اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ پاک پوری امت مسلمہ کا اور پوری دنیا کے ان تمام انسانوں کا جو لوگ انسانیت کا درد رکھتے ہیں, جو ایک دوسرے کا احترام کرنا جانتے ہیں, اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ نگہبان.